بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان میری امی جان محترمہ نور الہی بیگم صاحبہ، نصرت جہاں صاحبہ، اہلیہ چودھری ظفر احمد صاحب مرحوم، ہالینڈ۔ عمر کے جو حصے گزرتے جاتے ہیں وہ یادوں کی صورت میں ذہن میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ یہی یادوں کے نقوش انسان کا اثاثہ اور سرمایہ حیات ہوتے ہیں۔ آج میں اپنی یادوں کے خزانے کو کھول کر بیٹھی تو گلشن حیات کے گلدستے میں ایک بہت ہی خوبصورت پھول پر میری نظریں جم گئیں، کیونکہ یہ پھول میرے لیے ایک عظیم اور پرشفقت ہستی ہے، یعنی میری امی جان۔ ابتدائی حالات۔ میری امی جان محترمہ نور الہی بیگم صاحبہ کی ولادت 1919 میں کھاریاں میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت چودھری ولی داد صاحب رضی اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اس وقت کھاریاں میں لڑکیوں کا اسکول پرائمری تک تھا۔ کھاریاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن حضرت نانا جان کی خواہش تھی کہ اپنی ذہین بیٹی کو آگے پڑھائیں، چنانچہ باقی امتحان پرائیویٹ دلوائے۔ حضرت نانا جان نے گھر میں دینی تعلیم کا علم پڑھایا، کلام الہی اور اس کا ترجمہ و تفسیر حضرت حافظ مولوی فضل الدین صاحب رضی اللہ سے پڑھا، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ انجام آتم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر فرمودہ 313 صحابہ کی فہرست میں آپ کا نام دوسرے نمبر پر درج ہے۔ بعد میں ان کی بہو بنی۔ حضرت نانا جان نے امی کو بہت اچھی تربیت کی، زیور تعلیم سے آراستہ کیا، دینی تعلیم دلوائی، فارسی بھی پڑھائی۔ شادی۔ امی جان کی شادی میرے ابا جان سے 1937 میں ہوئی۔ ابا جان حضرت حافظ مولوی فضل الدین صاحب رضی اللہ کے دوسرے بیٹے تھے اور یہ ابا جان کی دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی اہلیہ وفات پا چکی تھی۔ پہلی اہلیہ سے میرے ابا جان کے 2 بچے تھے، محترم بھائی جان ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم صاحب وقف زندگی نائجیریا، اور آپا جان امت الحی صاحبہ۔ امی جان کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ خود نیک تو تھی ہی، پھر ساری زندگی کا ساتھی بھی ایسا ملا جو بہت سی خوبیوں کا مالک اور خادم دین تھا۔ میرے ابا جان کا یہ طریقہ، آپ مختلف چندہ جات کی ادائیگی اور بے کسوں اور ناداروں کی امداد کے بعد قلیل رقم اپنی حاجات کے لیے اپنے پاس رکھتے۔ امی جان نے کبھی اس بات پر شکوہ نہیں کیا تھا کہ کچھ تو اپنے پاس جمع رکھا کریں۔ ابا جان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہی کہتی تھیں کہ انہوں نے جس بینک میں جمع کروایا ہوا ہے، مجھے اللہ پر توکل ہے، وہ بڑھا کر واپس کرنے والا ہے۔ واقعی انہوں نے زندگی میں ہی اپنی اولاد کو پھولتے پھلتے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے اچھے حالات میں دیکھا۔ دینداری اور تقویٰ۔ میری امی کی دین کے ساتھ گہری وابستگی تھی۔ امی جان اپنے ہر عمل کو ارشاد خداوندی کی روشنی میں ہی ترتیب دینے کی کوشش کرتی۔ آپ کی زندگی خلوص، محبت اور عبادت کے اوصاف نمایاں سے مزین تھی۔ ان اوصاف نے ان کے اندر ایک مقناطیسی کشش رکھ چھوڑی تھی، وہ اپنے لیے اپنائیت اور جاذبیت کا احساس پاتا۔ آپ کی ذات بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ عبادت کی پابندی، آخر شب کی عبادت میں التزام سے نوافل ادا کرنے والی، دعا گو، باقاعدگی سے تلاوت قرآن کریم کرنے والی، دین کی روح کو سمجھنے والی ایک نیک خاتون تھیں۔ خدمت دین کا جذبہ۔ جماعت کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتی، ہر تحریک پر لبیک کہتی، ایک لمبے عرصے تک مقامی لجنہ کی جنرل سیکرٹری اور بعد ازاں صدر منتخب ہوئیں۔ کھاریاں سے لاہور منتقل ہونے آپ کو کئی سندات ملی جو اچھی کارکردگی پر صدر لجنہ مائلہ مرکزیہ حضرت چھوٹی آپا سے عطا ہوئی تھی۔ آپ مسیح تھیں اور وصیت کا چندہ شرع سے کچھ زیادہ ہی ادا کرتی۔ دوسری جماعتی تحریکات میں بھی فراخ دلی سے حصہ لیتی۔ جب تحریک جدید کا آغاز ہوا تو فوراً لبیک کہا اور دفتر اول کے 5 ہزاری مجاہدین میں شامل ہوئیں۔ اکثر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر سناتی: ز بذل مال در راہش کس مفلس نمی گردد، خدا خود می شود ناصر.
یعنی اللہ کی راہ میں مال دینے سے کوئی مفلس نہیں ہوتا، بلکہ اگر اپنے میں یہ ہمت پیدا کر لو تو خدا خود مدد کرتا ہے۔ صبر و رضا کی پیکر۔ میری امی کی زندگی امتحانوں کی لمبی داستان ہے، مگر وہ ہر آزمائش میں کامیاب اور ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے غم سہے اور صدمے اٹھائے۔ پہلے آئین جوانی میں بیوگی کا گہرا گھاؤ لگا، اپنی زندگی کا ساتھی کھویا، بعد ازاں اپنے ایک جوان بھائی کی وفات کا دکھ اٹھایا۔ امی کے بیوہ ہونے کے بعد انہیں بہت سہارا دیا۔ ہمارے ماموں ہر وقت اپنی بہن کا درد بانٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر ہماری خالہ کی وفات ہو گئی۔ امی کی اس بہن نے ان کو ماں کا پیار دیا اور ہر دکھ بانٹا۔ ابا جان کی وفات کے بعد ہر قدم اور ہر مشکل میں امی کا سہارا بنی۔ کسی صدمے پر امی نے صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل کیا اور اپنے دکھوں کا کبھی اظہار نہ کیا۔ ہر ایک کو متبسم چہرے سے ملتی، تمام اقربا اور ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات رکھے اور ہر کوئی ان کی عزت کرتا۔ جب ہمارے ابا جان کی وفات ہوئی تو ہم سب بہت چھوٹے تھے، بلکہ میری چھوٹی بہن ابا جان کی وفات کے 1 ماہ بعد پیدا ہوئی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم باقی بہن بھائی کتنے بڑے ہوں گے۔ ہم اتنے چھوٹے تھے کہ امی کے غم کو نہ سمجھ سکتے تھے، نہ ڈھارس بندھا سکتے، نہ دکھ بانٹ سکتے۔ ان کے سامنے زندگی کی طویل مسافت تھی، مگر والدہ صاحبہ نے اولاد پر کبھی غم کی پرچھائی نہ پڑنے دی۔ کبھی ان کی زبان سے یاس و نا امیدی کے الفاظ نہیں سنے۔ اولاد کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہنے دیے کہ کہیں وہ کسی احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائے یا ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ ہمیں پیار دیا، باپ کی شفقت دی، دوست کا اعتماد دیا اور زندگی کی راہوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ تحفظ کا ایسا احساس دیا کہ وہ ہمارے لیے امن کا حصار تھی۔ بچپن میں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اب جو ان تمام امور پر غور کرتی ہوں تو اس وجود کی قدر کا صحیح اندازہ۔ توکل علی اللہ۔ آپ کا اللہ پر بہت توکل تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابا جان کی وفات کے وقت صرف بھائی ضیاء الدین ہی بڑے تھے جو FSC میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اب ابا جان نہیں رہے، میری پڑھائی کے اخراجات کون اٹھائے گا اور پھر چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بننا بھی میرا فرض ہے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ میں ہاسٹل سے رخصت ہوتے وقت دوستوں سے کہہ آیا تھا کہ شاید میں پڑھائی جاری نہ رکھ سکوں، اب اپنا سامان لینے ہی ہاسٹل جاؤں گا۔ اس پر امی نے کہا، اللہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے ابا جان نے تمہاری ان کا خواب تھا کہ تمہیں ڈاکٹر بنا کر سلسلے کو دیں، وقف نہیں توڑنا، ان کا خواب پورا کرنا ہے، اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے ذرائع شفقت تعلیم کا خرچ اٹھایا۔ بڑا کٹھن دور تھا، مگر آپ نے ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا۔ آپ نے کھاریاں گرلز اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ چونکہ امی نے ٹیچرز ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی، اس لیے پورا گریڈ نہیں ملتا تھا۔ بعد میں قانون لاگو ہو گیا کہ ہر ٹیچر کے لیے ٹیچر ٹریننگ لازمی ہے، ورنہ ملازمت نہیں ملے گی۔ اس لیے امی نے ٹریننگ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 سال کے لیے امی کو ہاسٹل میں رہنا پڑا اور ہماری دیکھ بھال کے لیے ہماری خالہ ہمارے پاس آ گئی۔ انہیں امی سے بہت پیار تھا اور بہت بڑی ڈھارس تھی۔ امی ہفتے کے بعد چھٹی والے دن گھر آتی۔ امی کا یہ دن بہت مصروف گزرتا، ہفتے بھر کے لیے ہمیں ہدایات دیتی، جاناتی کہ گھر میں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ محلے کے ایک دکاندار کو یہ کہا ہوا تھا کہ میرے بعد بھی اگر بچوں کو ضرورت پڑے تو سودا پہنچا دینا۔ بچوں کے یونیفارم وغیرہ تیار کر جاتی۔ آپ اللہ کے فضل سے گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود اچھے نمبروں سے پاس ہوئیں۔ چونکہ اسکول سے 1 سال کی چھٹی لے کر گئی ہوئی تھی، آ کر وہیں ملازمت پر حاضر ہو گئی۔ ایک محنتی اور ہمدرد استاد۔ آپ ایک بہت محنتی اور ہمدرد استاد تھیں۔ ڈسٹرکٹ انسپکٹر بھی ان کی محنت اور شرافت اور اخلاق سے اتنی متاثر تھیں کہ جب تک رہی امی کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر اپنے شہر میں عزت سے رہ رہی ہیں۔ پھر اگر 6 بچوں کے ساتھ بار بار شفٹ ہونا پڑے تو اس سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ چنانچہ ساری عمر کھاریاں میں ہی پڑھاتی رہیں، سب کی آپا جی کہلائیں۔
بچے تو استاد ہونے کی وجہ سے کہتے تھے، بڑے عزت کی وجہ سے نام نہیں لیتے تھے، سب ہی آپا جی کہتے۔ آپ کو انگریزی نہیں آتی تھی مگر اردو فارسی اچھی طرح جانتی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر کوئی غلطی کرتا تو اکثر زبانی درستی کر دیتی۔ حدیث پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ اکثر لجنہ کے اجلاسوں میں عورتوں کی فرمائش ہوتی کہ آپا جی کا درس حدیث رکھا جائے۔ ہو جاتی تو عورتوں کی توجہ قرآن و حدیث کی طرف مبذول کر لیتی تاکہ جہالت میں واویلا نہ کریں۔ غیبت سے سخت نفرت تھی۔ اگر کوئی عورت آ کر کسی کے متعلق بات شروع کرتی تو آپ موضوع بدل دیتی اور دوسری باتوں میں لگا لیتی۔ بہت شروع کی بات ہے، جب ہم ابھی اسکول میں پڑھتے تھے تب مسجد میں رمضان کے مہینے میں عورتوں کے لیے باجماعت تراویح کا انتظام نہ تھا۔ محلے کی عورتوں نے تجویز پیش کی کہ ہم سب ایک گھر میں اکٹھی ہو جایا کریں گی اور آپا جی خواتین کو نماز تراویح پڑھا دیا کریں۔ چنانچہ ہمارے محلے میں حاجی احمد ایاز صاحب کا صحن سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے باغ لگا رکھا تھا۔ ایاز باغ میں سب عورتیں جمع ہو جاتی اور امی ان کو نماز تراویح پڑھاتی۔ انہیں قرآن مجید کا کافی حصہ آہستہ آہستہ دوسرے محلوں کی عورتوں نے آنا شروع کر دیا۔ گلیوں میں ابھی بجلی کی سہولت نہ تھی، اس لیے اندھیرا ہوتا۔ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں ٹارچ لالٹین لیے نماز کے لیے بہت روح پرور سماعت ہوتا تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اپنے بچوں کی تربیت اور نیکی کی تعلیم کے لیے حت المقدور کوشاں رہیں۔ باوجود مالی تنگی کے سب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اس وقت کھاریا میں زنانہ کالج نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد ہمیں بیرون شہر کالج میں پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجا گیا، جس پر بعض رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ لڑکیوں کو دوسرے شہر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک شہر میں رہ کر پڑھ لیا کافی ہے۔ لیکن آپ نے کسی کے روب میں نہ آئیں نہ پرواہ کی، بلکہ مجھے کہا اپنی بچیوں پر اعتماد ہے۔ بہت بہادر اور نڈر خاتون تھی۔ اس نیک مثال کا ایسا اثر پڑا کہ کئی گھرانوں سے لڑکیاں کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتی رہیں۔ جوانی میں خاوند کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی تو اس ذمہ داری کو ایسے احسن طریقے سے نبھایا کہ ان کی مثال دیتے تھے، بلکہ غیر جماعت بھی ان کی اخلاقی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے۔ اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا کہ حد الوسع کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اسکول سے واپس آتی تو عصر کے وقت احمدی غیر احمدی عورتیں قرآن پڑھنے آ جاتیں۔ کھاریاں کی بے شمار عورتوں اور بچیوں نے آپ سے قرآن کریم ناظرہ اور پڑھا اور اپنی اس طرح انہیں دنیاوی علم بھی پڑھایا اور دین کا علم بھی پڑھایا۔ گھریلو مصروفیات کے باوجود عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئی۔ ملازمت کے دوران بھی نماز ظہر اسکول میں پڑھتی، اس بات کا خیال رکھتی کہ نماز وقت پر پڑھی جائے۔ میرے پاس ہالینڈ آئیں تو ہمیں ہر وقت نمازیں جمع کرتے دیکھا تو کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ آپ نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر سر سے بوجھ اتارتے ہوئے، جبکہ عبادت کے متعلق حکم ہے کہ اس کو سنوار کر ادا کیا جائے۔ میں یہ جانتی ہوں یہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، لیکن اگر اس بات پر توجہ نہ دی تو تمہاری اولادیں عبادت سے دور جائیں۔ میرے تصور میں اب بھی وہ صحبتیں زندہ ہیں جب نور کے تڑکے امی ہمیں جگاتی ہیں۔ وہ کومل آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے، اٹھو لڑکیوں، جلدی کرو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، سورج طلوع ہونے کو ہے۔ ہمیں شروع سے ہی عبادت کا پابند بنایا۔ ان کی تربیت کا یہ فیض میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تباً سادہ مزاج تھی مگر نہایت نفیس طبیعت پائی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ مجھے اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں مشکل پیش نہیں آئی۔ میرے بچوں نے مجھے تعلیمی، اخلاقی اور تربیتی امور میں، لیکن جب رشتوں کا وقت آیا تو سوچتی تھی کس سے مشورہ کروں، کون ایسا ہے جس کے دل میں میری اولاد کے لیے درد ہو، کہیں مجھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ دعا گو وجود۔ مجھے یاد ہے جب میرے شوہر ظفر مرحوم کا دل کا بائی پاس ہونا تھا، امید جان نے دعاؤں میں دن رات ایک کر دیے۔ کہا کرتی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقی دعا اس وقت ہوتی ہے جب مانگنے والا اپنے اوپر ایک موت وارد کر لے۔ سو میں نے کئی موتیں اپنے اوپر وارد کر کے ظفر کی زندگی کے لیے دعا کی ہے، اللہ ضرور سنے گا۔ جب انہیں ظفر کے کامیاب آپریشن کی اطلاع ملی تو شکرانے کے طور پر 2 نفل روزانہ تا زندگی پڑھنے کا عہد کیا۔
اور دیگر نوافل کے ساتھ یہ 2 نفل بھی پڑھتی رہیں۔ اس وجود کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ یہ سوچ کر دل میں ہوک اٹھتی ہے کہ وہ دعا گو اٹھنے والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے ہیں اور ہماری راہ تکنے والی آنکھیں واہ نہیں ہو سکتی۔ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے اثار و محبت کا پیکر ہوتی ہے۔ وہ ایسی مضبوط دیوار ہوتی ہے جو ہر وار سہ کر بھی اولاد کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ ایسا سائبان ہوتی ہے جو زمانے کے جھلسا دینے والی دھوپ سے محفوظ کر کے سکون کی گھنی چھاؤں مہیا کرے۔ ہر مشکل کے وقت ان کو دعا کے لیے کہہ کر ہم ہر فکر سے آزاد ہو جاتے تھے۔ خاک کے مرکز پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ خدا کرے کہ نیکیوں کے چراغ ان کی اولاد کے ہاتھوں جلتے رہیں۔ امی ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے چلتے پھرتے لے جائے، کسی کا محتاج نہ کرے، سو اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ آپ کی وفات 29 اگست 1987 کو بعمر 68 سال ہوئی اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہے۔ اے رحیم و کریم خدا، تو میری ماں کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام سے نوازنا اور ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا فرمانا، ان پر اپنی رحمت و بخشش کا سایہ رکھنا، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سموار 29 جنوری 2024 ء، صفحہ نمبر